کلمات توحید کہہ رہی ہے کہ تجھے امام بنا رہا ہوں. امام معلوم ہوتا ہے امامت کے لیے جان کا امتحان ضروری، اولاد کا امتحان ضروری. وہ امام نہیں بن سکتے جو کبھی نبی کو خیبر میں چھوڑے، کبھی خندق میں چھوڑے. وہ امام نہیں بن سکتے جو نبوت کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں. امام تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہر میدان میں ڈٹا ہو، میدان جہاد ہو، میدان عمل ہو، میدان علم ہو، میدان فکر ہو، میدان جہاد ہو، میدان شجاعت ہو. کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جو امام وقت اس صفت سے خالی ہو. تعریف امامت میں فرماتے ہیں کہ الامامت هي الرئاسة العامة في امور الدین والدنیا بالاصالة فی دور التکلیف. امامت اس رئیس مطلق کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق امور دین سے بھی ہے اور امور دنیا سے بھی ہے. امام اس رئیس مطلق کو کہتے ہیں کہ جو مسائل دین کا حل بھی بتائے اور مسائل دنیا کا حل بھی بتائے. جو دین کا مشکل کشا بھی، دنیا کا مشکل کشا بھی. امام وہ ہوتا ہے کہ جو سائل کے جواب میں لادری نہ کہے، یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. امام وہ ہوتا ہے کہ دار التکلیف کے ہر مکلف پر اس کی حکومت، دار التکلیف کے ہر مکلف پر حکومت. امام وہ ہوتا ہے کہ دار التکلیف کے ہر مکلف کی زبان کو جانتا ہو، ہر مکلف کی تہذیب کو جانتا ہو، ہر مکلف کے تہذیب کو، اخلاق کو، معاشرے کو، تمدن کو، لہجے کو، کائنات کی ہر شے کے علم کو جانے، جمادات کو جانے، نباتات کو جانے، حیوان کی زبانوں کو جانے. حیوان بول رہے ہو انہیں بھی جانے، حیوانوں کو جانے، حیوانوں کو جانے. کیوں؟ اس واسطے کہ نبوت میں اور امامت میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی منصب الہی، یہ بھی منصب الہی. اگر نبوت کی شان یہ ہے کہ چیونٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ سلیمان کا لشکر ہمیں روند نہ ڈالے، اور نبی دور سے سن بھی رہا ہے، ان کی زبان سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے. یہ کون ہے؟ نبی اور علی ابن ابی طالب، ساتھ ہے ابن مسعود. چیونٹیوں کی کثرت، اور جب چیونٹیوں کی کثرت کو دیکھا تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ سبحانہ 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 من یعلم عدد حوض النمل. لائق تصویر ہے وہ کہ جو ان چیونٹیوں کے عدد کو جانتی ہے. ہاں، ابن مسعود نے کہا کہ لائق تصویر ہے وہ جو چیونٹیوں کے عدد کو جانتی ہے. جب یہ کہا نا تو میرے مولا نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو کہ شرک نہ ہو جائے. کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کہیں شرک نہ ہو جائے. اگر کہنا بھی ہے، تصویر بھی پڑھنا ہے نا، تو کہو سبحانہ من خلق. لائق تصویر وہ ہے جس نے ان چیونٹیوں کو پیدا کیا. اگر تعداد کے بارے پوچھنا ہو تو ابو طالب کا بیٹا فقط یہ نہیں کہ یہ کتنے ہیں بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہے ان میں نر کتنا ہے اور مادہ امام کے لیے ضروری ہے کہ ہر مخلوق کی بات کو سمجھے، کہیں ڈر نہ ہو. امام کے لیے بیر علم ہے اور سب ساتھیوں کو بھیجا. ہاں بھائی وہ ساتھی بھی کیا تھے بدبخت، کہ کہیں انسانوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی انسان کہے کہ میں آؤں تو وہ کہتے نہیں ہم جا رہے ہیں. انسانوں کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں
اور جب جنات کا مقابلہ ہوا تو وہاں بھی اب پتہ نہیں کتنے کتنے بیچارے جو مخلص تھے وہ بھی بیچارے کام آ گئے، اور جو غیر مخلص تھے وہ تو پہلے ہی واپس آ گئے. ہاں تو جب یہ صورت دیکھی نا تو علی ابن ابی طالب کہتے کہ پھر مولا مجھے اجازت دیجیے مجھے. علی ابن ابی طالب گئے، وہ کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے ہم نے بھگائے. فرماتے ہیں بھاگنے والے وہ تھے کہ جو خندق میں بھی، خیبر میں بھی، احد میں بھی، بدر میں بھی بھاگے، مگر میں وہ ہوں کہ جس نے بھاگنا سیکھا ہی نہیں، جانا سیکھا. جب علی ابن ابی طالب وہاں پہنچے فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کی بات کرتے ہو کہ جب خندق میں علی بھی تھے نا اور وہ سارے بھی تھے جو جانے والے موجود تھے نا وہاں، تو حضور نے وہاں پہ کہا تھا کہ کون ہے جو اس کا جواب دی. مسئلہ وہاں بھی بڑا عجیب ہو گیا تھا. ہاں کیونکہ امام وقت کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہر صفت سے متصف ہونا چاہیے، شجاعت میں، صبر میں، جہاد میں ہر صفت سے متصف ہونا چاہیے. اور جب وہاں اس نے بلایا تھا نا تو صحابہ کا مجمع ہے، فرماتے کوئی جائے نا اس کے مقابلے میں جائے. کسی نے کہا حضور یہ تو وہ ہے کہ ہمیں ایک سفر یاد ہے کہ ہزاروں کے مقابلے میں یہی ایک تنہا کافی ہو جاتا ہے. علی ابن ابی طالب کہتے حضور ان میں تو کوئی جانے والا نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے. فرماتے یا علی کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا، ہمیں موقع ہی نہیں ملا لہذا موقع دے رہا ہوں ان کو. بھائی وہ جانا چاہتا ہے تو جائے. جب 2-3 مرتبہ کی بات ہوئی نا اور تاریخ نے عجیب تصویر کشی کی ہے کہ کانہم علی رؤوسہم الطیر، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، سر اٹھایا اور پرندہ اڑا. تو علی کہتے مولا ان میں سے کوئی نہیں ہے جس میں ہمت ہو، مجھے جانے دو. اب ہوا کیا کہ 3 مرتبہ نبی کہہ رہے ہیں اور تیسری مرتبہ وہ بدبخت جو آیا تھا نا اس نے کیا کیا، خیمہ رسالت پہ نیزہ لگایا اور نیزہ لگا کے جرأت مندانہ انداز میں کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم تو کہتے تھے نا کہ جو مارا ہے وہ غازی، جو مارا جائے وہ شہید. آج کسی میں تمنا شہادت نہیں، کوئی غازی نہیں بننا چاہتا. آئے نا میرے مقابلے میں کوئی غازی بن جائے، کوئی شہید بن جائے. اب تک تو نبی خاموش تھے مگر جب اس نے جسارت کی نا تو ایک مرتبہ فرماتے من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا جواب دے. اور بعض مقام پہ یہ بھی ملا ہے کہ حضور کا لہجہ اور حضور کا جمال جلال میں بدلا اور فرمایا کون ہے جو اس حرام زادے کا جواب دے. ہاں جب یہ کہا تو وہاں بیٹھنے والوں نے کہا حضور آپ تو رحیم میں اتنا جملہ. فرماتے ہیں آج سے ایک قانون سیکھ لو اور اصول بتا رہا ہوں کہ من یخوف النبی او اولاد النبی علی الباب فہو ولد الزنا. جو نبی یا نبی کی اولاد کے دروازے پہ دھمکیاں دے النبی او اولاد النبی علی الباب فہو ولد الزنا. جو نبی یا نبی کی اولاد کے دروازے پہ دھمکیاں دے وہ ولد الزنا. پیغمبر کی طرف سے یہ جواب سن کے علی اٹھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ تم پوچھتے تھے نا کہ وجود ایمان کیا ہے، اور تمہیں آج ایمان دکھا دوں. پہلے سنتے تھے کہ ایمان کیا ہے، آؤ آج تمہیں ایمان دکھا دوں. نبی نے کیا کیا، علی کو لباس پہنایا. انما ولیکم اللہ کا تاج ہے سر پہ، پیراہن امامت ہے زیب بدن، نالین عصمت ہے پاؤں میں. اور جب علی نبی بن کے چلے، علی نبی بن کے چلے، نبی نے علی کی طرف دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، بلند کر کے کہا اللہم اخذت حمزہ یوم احد
وعبیدۃ یوم بدر ولم یبق الا احدا وانت خیر الوارثین. معبود تو نے حمزہ کو مجھ سے احد کے دن لے لیا, عبیدہ کو تو نے بدر کے دن لے لیا, اب علی کے سوا میرے پاس کوئی نہیں, تو بہترین وارث ہے. علی کے علاوہ میرے پاس اب کوئی نہیں, تو بہترین وارث ہے. اور علی کی طرف دیکھ کے نبی کہتے یا علی لا تخف ملک الموت امامک وجبرائیل یمینک ومیکائیل شمالک وخلفک دعائی وفوقک رحمت والفتح من رجلیک. اے علی خوف نہ کھانا, ملک الموت تیرے آگے آگے, جبریل دائیں طرف, میکائیل بائیں طرف, پیچھے محمد کی دعا, اوپر رحمت باری جلوہ فگن, اور فتح تو تیرے قدم چوم رہے. ادھر علی گئے میدان میں, کائنات کے حرزی کمال نے کہا کہ کون جا رہا ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن نبی کہتے ہیں آج میں بتاؤں کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان. اب میدان میں علی اور ادھر سے عمر ابن عبدود, وہ کہتا ہے کہ میری آپ کے بابا سے محبت تھی, دوستی تھی. فرماتے غلط کہا تو نے, میرا باپ ہے کل ایمان کا باپ, میرا باپ ہے کل ایمان کا باپ, تو ہے کل کفر. ایمان میں اور کفر میں کوئی رشتہ نہیں ہے. عمر کہتا ہے مجھے رحم آتا ہے, علی کہتے ہیں تجھ جیسے لعین پہ علی کو غضب آتا ہے. اب مقابلہ ہے, اور عمر ابن عبدود کو علی ابن ابی طالب نے جب موقع دیا, موقع دے کے فرماتے ہیں کہ ہم ابتدا نہیں کرتے جب تک مستحق کے سزا نہ سمجھے. ہم ابتدا نہیں کرتے, ہاں ہم مستحق سزا بنا کے ضرب لگاتے. اب جو ضرب چلی نا تو اس کی مدح رسول نے وہ کی ہے کہ کائنات میں ایسی ضرب نہیں ہے اور ایسی تعریف نہیں. فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی عبادت, علی کی ایک ضرب عبادت الثقلین سے افضل ہے. ثقلین میں کیا ہے؟ آدم نے جس کو عابد بنایا, نوح نے جس کو عابد بنایا, ابراہیم جس کو انہوں نے عابد بنایا. یہی عبادت کا قافلہ آدم سے لے کر کوثر تک جائے. ان سارے عابدین کی عبادت کو ایک پلڑے میزان میں رکھ دو, اور دوسرے پلڑا میں حیدر کرار کی نمازیں نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں. ایک ضرب کی ایک حرکت کو رکھ دو, برابر نہیں. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ رسول نے یہ جملہ یوں نہیں کہا, پورا مسلمان, تمام مسلمان گھرا ہوا تھا مدینے میں. آج اگر مفتوح ہو جاتے مسلمان تو کبھی ابھر نہ سکتے. یہ علی کی شمشیر تھی کہ جس نے مسلمانوں کو مغلوب ہونے سے بچا دیا. لہذا اس تلوار اور اس حرکت کی عظمت اتنی بلند ہو گئی, اتنی عظمت بلند ہو گئی. اور اب علی ابن ابی طالب نے جب اسے اس کے سر کو کاٹا ہے نا تو کہتے یمشی کمشی اللیث فی قطع. علی ابن ابی طالب میدان میں یوں چل رہے تھے جیسے شیر بوندا باندی میں شکار کرنے کے بعد مٹک مٹک کے چلتا ہے. اور کسی نے کہہ دیا کہ حضور علی آج کس انداز سے چل رہے ہیں. فرماتے ہیں تمہیں پسند نہ ہو, اللہ کو یہی انداز. امام ہر صفت میں مخلوق سے بلند, رعیت کے ہر فرد سے بلند, شجاعت میں بلند, عبادت میں بلند, زہد میں بلند,
सखावत में बुलंद, करम में बुलंद, इल्म में बुलंद, मखलूक रैयत का कोई फर्द किसी सिफत में इमाम से बुलंद नहीं हो सकता, और अगर बुलंद हो तो फिर तरजीह बिला मुरज्जी होगी। रैयत के किसी फर्द को रईस पे तरजीह दी जाए, और इमाम वो होता है कि जिसके सर पे किसी की इताअत फर्ज न हो। नबी ने इस दुनिया में कदम रखा है, बाबा का साया नहीं था, और अली इब्न अबी तालिब बचपन में थे अबू तालिब, मगर उस वक्त अली अबू तालिब के ताबे नहीं थे, रसूल के ताबे थे। अबू तालिब के अली ताबे नहीं थे, बल्कि रसूल के ताबे थे। और जब अली इब्न अबी तालिब रिसालत के बाद इमामत में फायदा हुए हैं, तो अली के सर पे भी बाप का साया नहीं था। अली के सर पे भी बाप का साया नहीं था। क्यों? इस वास्ते कि तौहीद का फैसला है कि जो मुता हो, वाजिबुल इताअत हो, उसके सर पे किसी की इताअत नहीं हो सकती। हशर हुआ था ना, जब वो तशरीफ लाए ना मिंबर पे, तो किसी ने जाके उसके बाबा को बस मुबारक दी कि मुबारक हो सरकार, आपके बेटे खलीफे बन गए। हाँ, जब कहा गया ना कि खलीफे बन गए, तो वो पूछने लगे भाई मर गए थे साहिब कमाल? में कोई साहिब कमाल नहीं मिला कि मेरे बेटे की नौबत आ गई। इतने यतीम हो गए मुसलमान, हाँ, कि अब कोई नहीं मिला उनको खिलाफत के लिए। कहने को उम्र में बड़े थे, उम्र में बड़े थे। जब ये सुना तो मुस्करा के कहते हैं कि मैं तो उसका भी बाप मौजूद। इमामत के लिए जरूरी है हर सिफत में कामिल व अकमल, हर सिफत में कामिल व अकमल। इमाम फरिश्तों का इमाम और इमाम जिन्नात का इमाम। इमाम से मसाइल पूछने जिन्नात भी आएंगे, और इमाम से मसाइल पूछने फरिश्ते भी आएंगे। इमाम से रहबरी लेने मलक भी आएंगे, और इमाम से रहबरी लेने जिन्नात भी आएंगे। मेरा इमाम खुतबा दे रहे हैं, और क्या देखा कि एक सांप वारिद हुआ, सामने से सांप वारिद हुआ। जब सामने से सांप वारिद हुआ ना, मेरे मौला फरमाते हैं ये सांप आना चाहता है, इसे आने दो। ये सांप आना चाहता है, इसे आने दो। सांप आ गया, और जब सांप मिंबर के करीब हुआ, इधर सांप उठा, और जितना उठ रहा है सांप, जितना बुलंद हो रहा है सांप, अरे उसके कान करीब कर रहे हैं। किसी और के पास नहीं आया मिंबर पे। किसी और के पास आता तो ना मालूम मिंबर का आखिरी क्या हो जाता। मगर वो भी समझता था कि मैं उसके पास जा रहा हूँ कि जो गालिब अला कुल्ल गालिब है, जो गालिब अला कुल्ल गालिब है। इधर मिंबर के करीब हुआ, अली ने कान झुकाए, और उसने कान मुंह में लिया। दुनिया देख रही है वो क्या रहा है, वो बातें हो रही है, अली जवाब दे रहे हैं, वो बातें कर रहा है। और जब फारिग हुए वो चला गया, और जब वो चला ना, तो अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि ये कौमे जिन्नात का बादशाह था, और मसाइले कदावत में जब उलझ गया तो कौम से कहा तुम बैठो, हल्लाल मशाओ के लिए दीन दुनिया। आज मस्जिद कूफा में जलवा अफरोज मेंबर है, वहां से पूछ के बताता हूँ। पूछ के वो आया था मसाइल पूछने के लिए, और मैं अली ने उसके मसाइल हल कर दिए। इधर गुफ्तगू हो रही थी, और इसी असनाओं में अली फरमाते सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो। फिर कहा फसलूनी अन तुरुक़ समावात, आओ आसमान के रास्ते पूछो। जब अली इब्न अबी तालिब ने ये बात की ना, तो फरिश्तों ने कहा कि गोया अली ने सिर्फ जमीन वालों को खिताब नहीं किया, क्योंकि जमीन वालों का तो ताल्लुक आसमान से है ही नहीं। हाँ?
अली कह रहे हैं कि आओ मुझसे आसमान के राज से पूछो। अब सारी कायनात मुतवज्जे है। अली आज मिंबर पे वो दावे फरमा रहे हैं कि आसमान वाली मखलूक को भी खिताब करके कह रहे हैं आओ तुम भी पूछो भाई, तुम भी। अली अपने अभी तालिब से आके तुम भी पूछो। तो सिदरतुल मुंतहा ने कहा क्या आज नाइलों में मेरे उस्ताद ने दावा किया है, नाइलों में दावा किया है। ये क्या जाने कदरे अली, ये लोग कदरे अली क्या जाने। मैं आज शागिर्द जरा छुप छुप के जाता हूँ और अपनी शक्ल बदल के जाता हूँ और जाके जरा सवाल तो करता हूँ। आज दुनिया को भी पता चल जाए कि मेरा उस्ताद किस शान का है। इला जिब्रील मस्जिद कूफा में पहुंचे। ज़ाहिर है कि जितने शागिर्द को अंदाज छुपने के आते हैं ना, किसी और को आते ही नहीं। कोई और क्या जाने, उस्ताद की बातें तो शागिर्द ही जानते हैं ना। फिर मासूम उस्ताद हो, शागिर्द भी मासूम। हाँ, उस्ताद भी पूरी इंसानियत का सरदार, शागिर्द भी पूरी कायनात से मलक का सरदार। शागिर्द भी मामूली नहीं, उस्ताद भी मामूली नहीं है। तो बड़ा छुप के न मालूम क्या शक्ल बनाई है और आके पूछता है कि अली मौला कहाँ है जिब्रील, कहाँ है जिब्रील। जब ये पूछा ना तो अली इब्न अबी तालिब ने आसमान मुंह की तरफ देखा सीधा और जमीन में देखा तहत जन्नत के गोशे गोशे में देखा, बस आंख अभी झपकी नहीं थी। तो फरमाते हैं अंत जिब्राइल हक्कन, मैं अली कहता हूँ बस तू ही जिब्रील है, तू ही। तारीफ मलक ये बयान की गई है कि इन्नल मलाइकता यतशक्कलू बिअशकालिन मुख्तलिफा, फरिश्ते जो है ना वो हर शक्ल बदल जाते हैं, मगर पता नहीं क्या मुसीबत है कि 3 शक्लों में नहीं जाते ये। हाँ, जो 3 सुलैन है ना वो शक्ल फरिश्ता भी नहीं बदलता है ना। कितना मासूम है ये, न काफिर की हैत में आता है, न कुत्ते की हैत में आता है, न खिंजीर की हैत में। इन 3 नजसुल ऐन को छोड़कर यतशक्कलू बिअशकालिन मुख्तलिफा, हर शक्ल में जाता है। परिंदा भी बन जाता है, इंसान भी बन जाता है, जिन्नात की शक्ल में भी आ जाता है, मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील हो जाता है। तो फिर कहने दीजिए ना कि इन तीनों को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर अली इब्न अबी तालिब ने मखलूक की हर किस्म में देखा, हर किस्म में। हर किस्म में देख के फरमाते हैं मैं यकीन से कहता हूँ बस तू ही जिब्रील है, तू ही जिब्रील है। अब ये कहा फौरन मस्जिद कूफा में शिगाफ हुआ। जिब्रील ने फौरन परवाज की दुनिया देख रही थी। न देखने वालों नहीं दिखाई देते फरिश्ते, मगर आज काबा की दीवार को शगाफ करने वाले उस्ताद का शागिर्द मस्जिद की छत को शिगाफ करके ऐलान कर रहा है इल्म अली का। कितने बड़े आलिम है अली, कितने बड़े आलिम है अली, मगर कितना मजलूम है अली, कितना बड़ा मजलूम है अली। मेरे भाई, हम मामूली पढ़े लिखे लोग, मामूली पढ़े लिखे, चंद अरबी के हर्फ जानने वाले अगर किसी मुआशरे से गुजर जाए ना और कोई तवज्जो न दे तो तकलीफ होती है, कोई तकलीफ होती है कि ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ कदर नहीं। जरा देखो अली इब्न अबी तालिब किस मुआशरे में, किस मुआशरे में, कितने बेकदर मुआशरे में, कितने बेकदर मुआशरे में। कभी जंगलों की तरफ जाके कुएं में मुंह डाल के फरमाते अली तुझसे कोई पूछने वाला नहीं। इन्नहा हुना लइल्मन जम्मा लौ वजदु लहू हमलतन, यहाँ तो इल्म के दरिया बह रहे हैं, काश कि कोई इसका हामिल मिलता। फरमाते हैं अली तुझसे कोई पूछने वाला नहीं, अली तू अली से पूछ, अली तू अली से।
علماء کہتے ہیں کہ مصائب کی دنیا میں جیسے فضائل کی دنیا میں علی کی حد نہیں نا، مصائب کی دنیا میں بھی علی کی حد 25 سال برابر وہ علی جو گوشہ نشینی میں بیٹھا 25 سال فرماتے ارا تراسی نہبن میں دیکھ رہا تھا تو میری میراث لٹ رہی، ارا تراسی نہبن میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لٹ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ حسنین کچلے جا رہے تھے، میرے جسم سے ہوا گر رہی تھی، اس سوچ و بچار میں مشغول ہوا کہ آیا کٹے ہوئے ہاتھوں سے جہاد کروں یا صبر کروں۔ جناب سیدہ نے پوچھ لیا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں بس اتنا سنا ہے کہ مجھے کوئی سلام نہیں کرتا، دنیا تو بڑھ چکی ہے فاطمہ، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب کوئی نہیں دیتا۔ صبر علی فاتح خیبر ہو اور زوجہ روتی ہوئی دربار سے واپس آ جائے، فاتح خیبر ہو اور زوجہ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اور عجیب کیفیت ہے، عجیب صبر کی کیفیت ہے۔ میں کہوں گا یا علی سب کچھ صبر تھا تیرا، بہت کچھ صبر کیا، مگر ذرا بیٹی کا صبر دیکھ، اس بیٹی کا صبر دیکھ کہ جو کبھی جلال علی کی وارث ہے اور کبھی پردہ بطول کی وارث ہے، جس نے وعدہ کیا تھا چلتے ہوئے ماں جائے تجھے دفن تو نہیں کر سکی، تجھے کفن تو نہیں پہنا سکی، تیری قبر تو نہیں بنا سکی، تیرا طواف تو نہیں کر سکی، تجھ پہ بیٹھ کے رو بھی نہیں سکی، مظلوم تو بھی بڑا ہے، غریب میں بھی بڑی ہوں، بھائی میری غربت کو دیکھ کے ناراض نہ ہونا، حسین چاہتی تھی تیری لاش پہ بیٹھتی، تیری قبر بناتی، تجھے قبر بناتی، راستے میں بیٹھنے والوں کو بتاتی آؤ میرے حسین کی قبر یہ ہے، حسین مگر مجھے جانا ہے، وہاں جانا ہے، یا خدا کرے کوئی شریف نہ جائے، وہاں جانا ہے جہاں خدا کرے کوئی شریف نہ جائے۔ عجیب صبر ہے بطول زادی کا۔ جناب سجاد کہتے ہیں کہ جب لاشوں سے گزرے ہیں نا، قریب تھا کہ میری جان نکل جائے، لولا امتی زینب، اگر پھوپھی نہ ہوتی، جب حالت بگڑتی ہوئی دیکھی نا، زینب عالیہ سنبھال کے کہتی ہیں یا بقیت اہل بیتی، یا بقیت اہل بیتی، اور میری اہل بیت کی آخری نشانی سجاد سنبھل جا، ابھی تو دو بہادر پہ جنگ لڑنا ہے سجاد۔ یہ بی بی جب گئی ہے نا شام، خدا شاہد ہے سجاد کو خون رونا آیا کہاں ہے، کربلا میں نہیں، کوفہ میں نہیں، بڑے بڑے درباروں سے گزرا ہے سجاد، بڑے بڑے مشکل راستوں سے گزرا ہے، لیکن جب شام کا شہر آیا نا، اس وقت میرے امام نے مرثیہ پڑھا، کہتے لیتنی
لم تلدنی امی، کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا۔ جدی رسول اللہ و شیخی امیر المومنین، میرے نانا رسول ہوں، میرے دادا علی ہوں، فرماتے ہوں میں ایسے ایسے حال میں شام پہنچا جیسے ترک و دیلم کا کوئی قیدی ہو، غاب عنہ نصیر، جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ فرماتے ہیں شام کیسے آیا؟ شام کیسے آیا؟ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لایا گیا جیسے بیوارث جانوروں کو گھسیٹ کے لایا جاتا ہے۔ منظر کیسا؟ ادھر شام کا دروازہ آیا، سیدہ غیور سنو، ادھر شام کا دروازہ آیا، حکم ملتا ہے سید رک جاؤ، سید رک جاؤ۔ کیوں؟ ابھی دربار سجے نہیں، ابھی بازار سجے نہیں۔ کتنی دیر؟ کوئی کہتا ہے 6 گھنٹے، کوئی کہتا ہے 9 گھنٹے، ایک روایت ہے 3 دن تک آل محمد رکی رہی، بازار سجتے رہے۔ بازار میں داخل ہوئی زینب، بازار میں داخل ہوئی ام کلثوم، بازار میں داخل ہوئی لیلا، بازار میں داخل ہوئی رباب۔ ارے کس انداز سے دربار تک پہنچتے پہنچتے جو لباس پہنے ہوئے تھے نا وہ سرخ ہو گئے، لباس سرخ ہو گئے۔ میں پاکستان میں جب کبھی میں نے سنا بازار میں میں کہتا ہوں ضرور مجلس ہونا چاہیے، ضرور مجلس پڑی کرو بازار میں۔ ارے امام باڑوں میں مجلس ہو تو ذکر حسین ہو، امام باڑوں میں مجلس ہو تو ذکر حسین ہو، ارے بازار میں مجلس ہو تو ذکر زینب ہو۔ اور جب بازار سے گزرتا ہوں نا اور ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ چھتوں کی طرف دیکھ کے ہم کہتے ہیں چھتوں پہ بیٹھنے والے ہم تمہارے شکریہ ادا کرتے ہیں، تم دیکھ رہے ارے پاکستان میں چھتوں پہ بیٹھ کے دعا ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، سمجھ کا مسلمان کہتے ہیں کچھ نہیں۔ لیکن جب زینب بازار میں گئی تھی خالی نہیں تھی، چھتوں میں لوگوں کی گود میں لوگوں نے جھولیاں بھر لی تھی پتھروں سے، جھولیاں بھر لی تھی۔ ادھر دربار میں پہنچی ہے بی بی، کس طرح سے دربار میں پہنچی؟ جیسے تسبیح میں دانے ہوتے ہیں نا، دھاگا ہو نا تسبیح کا، اس میں دانے پروئے ہوئے تھے، ایک رسی تھی جس میں زینب بھی ہے، رمایا بھی ہے، سکینہ بھی ہے، ساری بیویاں ایک رسی میں پروئے ہوئے۔ زینب نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سالہ بچی ہے، ایک ہاتھ ہے منہ پہ، ایک ہاتھ ہے گردن پہ، کبھی قدم اٹھاتی ہے کبھی رکھتی ہے۔ یزید پوچھتا ہے کہ بچی کون ہے؟ کہا یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ۔ یزید پوچھتا ہے بچی کیوں ہاتھ رکھا ہے منہ پہ اور کیوں گلے پہ ہاتھ رکھا ہے؟ بی بی کہتی ہے منہ پہ ہاتھ اس لیے رکھا ہے میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، میری پھوپھیوں نے بالوں سے پردہ بنایا ہے، میرے سر کے بال ہیں چھوٹے، میں نے ہاتھوں سے پردہ بنایا، گردن پہ ہاتھ کیوں؟ بی بی کہتی ہے قد بڑے ہو میرا قد چھوٹا ہے۔
رسی برابر کی باندھی ہوئی ہے، جب میں کھڑی ہوتی ہوں میری گردن میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف۔ منو کہتا ہے اس بچی کی گردن سے رسی کو نکالو، بیوی طرف سے کہتی ہے اگر رسی نکالنا ہے میرے سجاد کو بھیجو۔ ادھر حالت دیکھ کے دربار میں کوہرام بپا ہے۔ جب کوہرام بپا ہوا نا، کوہرام بپا ہوا، جدید کہتا ہے مؤذن گلدستہ اذان پہ اذان کہے، گلدستہ اذان پہ جب اذان کہی نا مؤذن نے، میرا امام سجاد کھڑا تھا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، یا مؤذن نے اللہ اکبر کہا نا، میرا امام سجاد کہتا ہے معبود اکبر تھا نا، کسی واسطے سے میرا گھر اجڑ گیا۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، سجاد کہتا ہے معبود اگر تو ایک نہ ہوتا میرا گھر کیوں لٹتا، علی اکبر کیوں ذبح ہوتا، قاسم کی لاش پائمال کیوں ہوتی۔ ایک مرتبہ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہنا تھا۔ میری بیوی سجاد فرماتے مؤذن رک جا رک جا، جو مؤذن رکا ہے نا تو اس وقت سجاد کہتے یزید بس یہ بات آ گئی، بتا تو صحیح یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ اپنا غلط کہتا ہے اور اگر اعتراف کر لیتا ہے تو پھر اسی جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کی بیٹیاں دربار میں آ گئی۔ یہ تھا خطبہ سجاد کا، اور عالیہ بیوی نے جب دیکھا ہے نا تو میری بیوی ایک دفعہ مخاطب ہو کے درباریوں سے، اور دربار والوں بتاؤ زینب پوچھتی ہے تم یہودی ہو، تم نصرانی ہو، تم مجوسی ہو؟ جب بیوی نے پوچھا نا تو سارے کہتے ہیں بیوی ہم مسلمان ہیں۔ جب یہ سنا نا کہ مسلمان ہیں، بیوی پوچھتی ہے کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتے محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ شہزادی عصمت نے ایک مرتبہ سر کو جھٹکا دے کے کہا محمد کا کلمہ پڑھنے والوں محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھ رہے محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھ رہے آئے ہو۔ ارے میرا تو مرتبہ خطبہ دینا تھا کہ سناٹا چھا گیا۔ جب سناٹا چھایا نا تو عالیہ بیوی کہتی ہے بابا اور میرا فاتح خیبر بابا، فاتح خندق بابا، خیبر کو فتح کرنا آسان تھا، خندق کو فتح کرنا آسان تھا۔ بابا ذرا دربار دے، تیری بیٹی نے آج کس طرح یزید کے دربار کو فتح کیا۔ سجاد نے خطبے میں کہا تھا یزید میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو سدرۃ المنتہا پہ گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبہ قوسین پہ گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو وارث کعبہ ہے۔ لیکن جب جناب زینب نے خطبہ پڑھا ہے نا تو سارے فضائل بیان کر کے یزید کو خطاب کر کے بیوی کہتی ہے یزید سن لے، یزید سن لے، سن لے، جد قیدک وسع سعیک، جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر لے اور جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے۔ آج علی کی بیٹی تیرے دربار میں اعلان کر کے جا رہی ہے ہمارا ذکر مومنین کے دلوں سے تو مٹا نہیں، ہمارا ذکر تو مومنین کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا۔ ہمارے مومن اپنوں کو بھول جائیں گے مگر میرے حسین کو نہیں بھولیں گے۔ بس یعلم الذین ظلموا وجہم کلم الہی بحق المحمدیت المحمودہ وبحق العلیت الاولیاء وبحق الفاطمیت البیضاء وبحق الحسنیت الحسناء وبحق الحسینیت الغراء الہی انت عالم بسرائرنا فاصلحا وانت عالم بحوائجنا فاقضیها وانت عالم بمهماتنا فاكفها وانت عالم بذنوبنا فاغفرها وانت عالم بامراضنا فاشفها وانت عالم باعدائنا فاهلكهم
يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا الشرعية كلية وجزئية اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي أنت تكشف السوء يا شافي الأمراض اشفي أمراض المؤمنين اشفني واشف أمراض المؤمنين المخصوصين الملتمسين بحق سيد الساجدين عليه السلام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ارواح المؤمنين کے لیے سورۃ فاتحہ.